السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مذکر مؤنث کی 2 قسموں کے بارے میں بتاؤں گی۔ مذکر مؤنث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ جو مذکر مؤنث میں حقیقی قسم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جانداروں میں مذکر مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، جاندار جو سانس لیتے ہیں، ان میں جو مذکر مؤنث ہوتے ہیں وہ حقیقی کہلاتے ہیں۔ مذکر مؤنث کی وہ قسم جو حقیقی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ جانداروں میں مذکر مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، اسد کتاب پڑھ رہا ہے اور امارہ کرکٹ کھیل رہی ہے۔ مطلب جس جملے میں مذکر مؤنث میں لیونگ تھنگ کا ذکر ہو وہ اس کی حقیقی قسم ہوگی، اور اس میں نمایاں نام اسد اور امارہ ہیں۔ اسد مذکر ہے جبکہ امارہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو حقیقی کہا جائے۔ اب آ جائیے مذکر مؤنث میں غیر حقیقی سے کیا مراد ہے، یعنی مذکر مؤنث کی وہ قسم جو غیر حقیقی کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر جاندار اور بے جان اشیاء میں نر مادہ کا تصور نہیں ہوتا۔ جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، جو سانس نہیں لیتی، وہ ان میں میل فیمیل یا نر مادہ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے بولنے، لکھنے، پڑھنے میں اہل زبان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زبان بول رہے ہوتے ہیں، جو مذکر مؤنث کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں، بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں اہل زبان انہیں مذکر مؤنث قرار دیتے ہیں۔ مثلا آسمان کا رنگ نیلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آسمان اور نیلا، اس میں کوئی بھی چیز جاندار نہیں ہے جملے میں۔ پانی ٹھنڈا ہے، یہ اردو کی کتاب ہے۔ گھاس ہری ہے، مطلب کہ یہ جو ریڈ پوائنٹ ہوا ہے یہ ان کے مذکر مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بے جان چیزیں ہیں، اس لیے ان کو غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ اچھا، جملوں میں آسمان، پانی، کتاب، گھاس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ آسمان اور پانی کو مذکر بولا جاتا ہے جبکہ کتاب اور گھاس کو مؤنث بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، تھینک یو۔